السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ اس ویڈیو میں بیان کی گئی تمام احادیث اوتھینٹک کتابوں مثلاً مشکوٰۃ شریف، ابو داؤد، ابن ماجہ اور مالک وغیرہ سے لی گئی ہیں۔ تو آج کا میرا ٹاپک جو ہے وہ عالم برزخ کے بارے میں ہے، یعنی مرنے کے بعد سے قیامت تک کا جو زمانہ ہوگا وہ عالم برزخ کہلاتا ہے۔ عالم برزخ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشادات فرمائے ہیں تو وہ سب انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گی، تو میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور سنیے گا۔ اور ایسی ہی بہت ساری اوتھینٹک احادیث کے ساتھ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجئے۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا محمد سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ہداة الدین المتین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ موت کے بعد سے قیامت قائم ہونے تک ہر شخص پر جو زمانہ گزرتا ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کے لغوی معنی پردہ اور آڑ کے ہیں۔ چونکہ یہ زمانہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک آڑ ہوتا ہے اس لیے اسے برزخ کہتے ہیں۔ چونکہ عام انسان اپنے مردوں کو دفن کیا کرتے ہیں اس لیے حدیث شریفہ میں برزخ کی راحت یا عذاب کے بارے میں قبر ہی کے الفاظ آتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن انسانوں کو آگ میں جلا دیا جاتا ہے یا جو پانی میں بہا دیے جاتے ہیں وہ برزخ میں زندہ نہیں رہتے۔ در حقیقت ان کو بھی برزخی زندگی حاصل ہے اور عذاب میں مبتلا ہیں یا آرام و راحت میں ہیں، اور کافر و مشرک کو برزخ میں اور اس کے بعد کے حالات میں کوئی آرام نہیں، ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہیں۔ اللہ جل شانہ جلے ہوئے ذروں کو بھی جمع کر کے عذاب اور ثواب دینے پر قادر ہیں۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ پہلے زمانے میں ایک شخص نے بہت زیادہ گناہ کیے۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری راکھ کو آدھی خشکی میں اور آدھا سمندر میں بہا دینا۔ یہ وصیت کر کے اس نے کہا کہ اگر خدا مجھ پر قادر ہو گیا تو مجھے ضرور بالضرور ایسا عذاب دے گا جو سارے جہانوں میں سے اور کسی کو نہ دے گا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا جیسا کہ اس نے وصیت کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ اس شخص کے سارے ذروں کو جمع کر دے۔ سمندر نے اپنے اندر کے سارے ذروں کو جمع کر دیا اور اسی طرح خشکی کو حکم دیا، اس نے بھی اس شخص کے جسم کے سارے ذروں کو جمع کر دیا۔ سارے ذرے جمع فرما کر اللہ جل شانہ نے اسے زندہ فرما دیا۔ پھر اس سے فرمایا کہ تو نے ایسی وصیت کیوں کی؟ اس نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، تیرے ڈر سے میں نے ایسا کیا اور آپ خوب جانتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ روایات حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مومن بندے برزخ میں ایک دوسرے کی زیارت بھی کرتے ہیں اور اس عالم سے جانے والے سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے اور کس حالت میں ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو برزخ میں اس کی اولاد اس کا اس طرح استقبال کرتی ہے جیسے دنیا میں کسی باہر سے آنے والے کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اور حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو عالم برزخ میں اس کے عزیز و اقارب جو پہلے مر چکے ہوتے ہیں اسے گھیر لیتے ہیں اور وہ آپس میں مل کر اس خوشی سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو دنیا میں کسی باہر سے آنے والے سے مل کر ہوتی ہے۔ حضرت قیس بن قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مومن نہیں ہوتا اسے مردوں سے بات چیت کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مردے کلام بھی کرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، ہاں، اور ایک دوسرے کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ صاحب قبر اس کے سلام کا جواب دیتا ہے اور اس سے مانوس ہوتا ہے یہاں تک کہ زیارت کرنے والا اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ جو حضرات اعمال صالحہ میں زندگی خرچ کرتے ہیں اور مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین رکھتے ہیں، اس دنیا میں ان کا دل نہیں لگتا اور موت کو یہاں کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں، اور جو لوگ یہاں کی زندگی کو برائیوں میں گزارتے ہیں وہ موت سے گھبراتے ہیں۔
سلیمان بن عبد الملک نے ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ یہ بتائیے کہ ہم موت سے کیوں گھبراتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، اس لیے گھبراتے ہو کہ تم نے دنیا کو آباد اور آخرت کو برباد کیا ہے، لہٰذا آبادی سے ویرانے میں جانا پسند نہیں کرتے۔ سلیمان نے کہا، واقعی آپ سچ فرماتے ہیں۔ جس شخص کو قبر کی زندگی کا یقین ہو اور اپنے اعمال صالحہ کے بدلے وہاں اچھے حال میں رہنے کی امید ہو، اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ اس عالم سے دوست، احباب، اقربا کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو برزخ میں رشتہ دار اور جان پہچان والے مل جائیں گے، تو پھر موت سے کیوں گھبرائے اور اس زندگی کو برزخ کی زندگی پر کیوں ترجیح دے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یحب الانسان الحیات والموت خیر لنفسہ، انسان زندگی کو محبوب رکھتا ہے حالانکہ موت اس کے لیے بہتر ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو مومن کا تحفہ بتایا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ انسان موت کو مکروہ جانتا ہے حالانکہ موت اس کے لیے فتنوں میں پڑنے سے بہتر ہے، کہ جتنی جلدی موت آ جائے گی اتنی ہی جلدی دنیا کے فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے دنیا سے انتقال کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ کی تنگی اور تاریکی سے نکل کر دنیا کے آرام و راحت میں آ جاتا ہے۔ بس اصل بات یہ ہے کہ مومن کے لیے موت بڑی اچھی چیز ہے، بشرطیہ کہ نیک عمل کرنے والا ہو اور اس نے اپنی اور اللہ کے درمیان معاملہ درست رکھا ہو۔ جو بندے اعمال صالحہ میں زندگی گزارتے ہیں وہ موت کو اس زندگی پر ترجیح دیتے ہیں اور یہاں کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکل کر جلد سے جلد امن و امان اور راحت و چین والی ہمیشہ کی زندگی میں جانا چاہتے ہیں۔ اب ایک آخری روایت کے ساتھ میں اپنی بات کا اختتام کرتی ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کسی سے دریافت فرمایا کہ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، بازار کا قصد ہے۔ فرمایا، ہو سکے تو میرے لیے موت خریدتے لانا۔ مطلب یہ تھا کہ ہمیں اس دنیا میں رہنا پسند نہیں ہے، اگر قیمت سے بھی موت ملے تو خرید لیں۔ یہ تھی حضرات صحابہ کرام کی موت کی تمنا اور شوق کہ ان کو کتنی مسرت اور خوشی تھی موت کو گلے لگانے کی، کہ اپنے رب سے ملاقات کر سکیں اور اس دنیا کے جھمیلوں سے نجات حاصل کر سکیں، اور جبکہ مومن اور فاسق جو ہے وہ موت سے ڈرتا ہے کیونکہ اس کو خدا کے سامنے پیش ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ موت کا ڈر اور وہ زندگی جو صحابہ کرام کی تھی اور مومنین کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی زندگی پر عمل کرنے والا ہم سب کو بنا دیں۔ ایک آخری دعا کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتی ہوں۔ اللہم حبب الموت الی وإلی من یعلم ان سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبدک ورسولک۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ ایسی بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔